سورۃ النساء آیت نمبر 128 تا 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امرأة، اور اگر کوئی عورت خافت خوف رکھتی ہے، من بعلہا اپنے شوہر سے، کس بات کا؟ نشوزن بد مزاجی کا، او اعراضاً یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحاً کوئی اچھی صلح، والصلح خیر اور صلح بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور پائی گئی ہے، موجود ہے نفسوں کے اندر بخل پایا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم اچھا کرو، اچھے طریقے سے یہ معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا جو تم عمل کرتے ہو جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے، کس بات کی؟ کہ ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم اگر تم حرص رکھتے ہو، فلا تمیلوا پس نہ میل ہو جاؤ تم، کل المیل مکمل طور پر میل ہونا، ایک طرف متوجہ ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو، فتذروہا پس چھوڑ دو گے تم اس کو، کیسے ہو جائے گی وہ؟ کالمعلقہ جیسے لٹکائی ہوئی ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اچھے طریقے سے معاملہ کرو، صلح کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغنِ اللہ تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ مستغنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کلا من سعتی ہر ایک کو اپنی وسعت سے، وکان اللہ واسعا حکیما اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان باہمی تعلق کو بیان کیا، اور جب اس تعلق کے اندر، اس تعلق کے درمیان جب خلل واقع ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس خلل کو رفع کر دے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے رحمی اور اس طریقے سے ایک بے تعلقی جو ایک پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دروازہ بند کیا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ کے اندر 2 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ تو جب نکاح ہوتا ہے اس وقت ہی خطبے میں عرض کر دیا جاتا ہے، تم دونوں آپس میں ایک ہو رہے ہو، اب 2 ایک بن گئے، اور اللہ تعالیٰ ہم اس لیے وہ جو اس موقع پر نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں بار بار یہ آیت آتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو تم اس رب سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اب تم ایک ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دونوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس لیے ڈرو۔ اور پھر اسی موقع پر ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، وقولوا قولا سدیدا صحیح بات کہنی ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعامات ہوگا۔ اسی موقع پر ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے ڈرو اس طرح جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرو۔ یہ تمام یہ جو میں نے آیت پڑھی ہیں یہ نکاح کا خطبہ ہے، اور نکاح کے خطبے کے اندر کیا بات ہے
کہ ان دونوں کو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے، ٹھیک چلتے رہیں گے۔ خاوند بھی اس بات کی فکر رہے گا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور عورت بھی اس بات کی فکر مند رہے گی کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے ایک دن مرنا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر میں یہاں پر کوئی اپنی طرف سے کوئی خلاف ورزی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام کی، تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی میاں بیوی دونوں کو سمجھایا ہے، صحیح طریقے سے سمجھایا ہے۔ دونوں جڑ رہے ہو پھر بھی یہ ہے، اگر کسی کے درمیان یہ مثلا خاوند زیادتی کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کا ایک طرف وہ گری ہوئی ہوگی، ختم ہوگی اس کی، ایسے آئے گا اللہ، وہاں ہر آدمی دیکھ لے گا کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے۔ اور بیوی کے متعلق کیا ہے کہ اگر وہ خاوند کو نافرمانی کرے، رات کو اس حال میں سو جائے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ زیادتی عورت کی طرف سے ہو پھر سوئے، پھر وہ ناراض ہو کر سو جائے، خاوند کی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ جو باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے میاں بیوی دونوں اگر صحیح یعنی جڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بڑی برکت خیر ڈالتا ہے۔ اس لیے دلہا کو کیا مبارکباد دی جاتی ہے؟ بارک اللہ لکا، ویسے ہی ہم دعا یاد کر لیں، ہمیں یاد نہیں ہے یہ، بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکا، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں دے، وبارک علیکما، تم دونوں پر برکت نازل فرمائے، وجمع بینکما فی خیر، تم دونوں کے درمیان اللہ خیریں جمع کر دے۔ یہ دعا دی جاتی ہے دلہا کو، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو جب جڑتے ہیں یہ، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر وہ کس کو راضی کرتے ہیں؟ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ اس لیے شیطان جن باتوں پر وہ خوش ہوتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اپنے جو ہے کام کرنے والوں کو، وہ ایک تو اس بات پر کہ جب وہ کسی ایک پڑھنے والے کو، طالب علم کو، جب وہ پڑھنے جا رہا ہو، قرآن پڑھنے جا رہا ہو، وہ اس کو کسی اور طرف لگا دے، اس پر وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کوئی کہہ رہے میں جھوٹ بلوا لیا، لڑائی کروا دی، یہ کیا، فلاں کیا، کسی سے اتنا نہیں، اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی ہے، پھر اس آدمی کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس نے کہا 2 خاندان تو نے برباد کیے ہیں، تو نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس لیے 2 خاندان ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے، خاوند کی طرف سے، دونوں یہ پھر اس طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دی ہیں، آدمی ان کے مطابق چلے، پھر دیکھے اللہ کی طرف سے خیر برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر عورت ہے، خافت من بعلها، وہ خوف رکھتی ہے اپنے شوہر سے، نشوزاً، بدمزاجی کی، اور بدمزاجی کا خوف رکھتی ہے، او اعراضاً، یا اعراض کی، یعنی اب اس میں دیکھیں کہ ایک خاوند ہے، اس کی بیوی ہے، اب اس سے کافی سارے بچے ہو گئی ہیں، وہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ خاوند اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں اور نکاح کروں، ٹھیک ہے، یا وہ اس کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو کہہ دے، ٹھیک ہے، کہ تم مجھے طلاق نہ دو، میں تمہارے پاس رہوں گی، ہاں اس طرح کر لیتے ہیں کہ جتنا میرا خرچہ تمہارے اوپر لازم ہے اس میں سے آدھا کر لو، مجھے آدھا دے دینا، میں اسی پر راضی ہوں، مجھے نہ چھوڑو تم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس پر سلو کر لو کہ آدھے خرچے پر یہ راضی رہے گی۔ یا اس طرح ہے کہ وہ 2-3 بیویاں ہیں تو یہ عورت کہہ دے کہ تو میری جو باری ہے اس کو جو ہے نا وہ کسی اور کو دے دے، میں اس پر راضی ہوں، تو مجھے طلاق نہ دے، مجھ سے جدا نہ کر، ٹھیک ہے، مجھے جدا نہ کر۔ تو اس آدمی اس پر سلو ہو جاتی ہے، عورت سلو کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ من بعدها نشوزاً او اعراضاً، خاوند توجہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کی توجہ دوسری طرف ہے، دوسری بیویوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ دوسرے نکاح کے چکر میں ہے، تو اس کو جو ہے طلاق دینے کے ارادے میں ہے، تو اس طرح بیوی کہہ دے تو یہ خاوند راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے کیا ہے، یہ اس یصلح بینہما صلحا، کہ ان دونوں کے درمیان یہ صلح ہو جائے، دونوں خود صلح کریں۔ اس میں ایک بات یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں صلح کریں، تیسرے بندے کو وہ داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی لیے کہ جب تیسرا بندہ آتا ہے تو وہ پہلے تو پھر تو چانس اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اب تو صلح ہوئے گی نہیں، اسی لیے کہ وہ بیوی کی طرف ہو جائے گا یا خاوند کی طرف ہو جائے گا، کسی کی طرف زیادہ ہو جائے گا، درمیان میں رہے ایسے تو بہت مشکل ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ سارے راز اس کو بتانے پڑیں گے، میرا مسئلہ یہ ہے، عورت بتائے گی میرا مسئلہ یہ ہے، خاوند بتائے گا، تو یہ سارے راز اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں خود مل کر اپنے آپس میں صلح کر لیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں اور اچھے طریقے سے صلح کریں، بس صلح کہ صلح بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ کدھر جائے گی؟ اب تک اس کے پاس رہی ہے، اب کدھر جائے گی یہ؟ تو اس لیے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرس جو ہے وہ انسان کے اندر ڈال دیا گیا ہے، انسان کے اندر ہرس ہے۔ اب جب خاوند کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو خرچہ بھی کم کر رہی ہے، اب اس کے دل میں بات آئے گی جب چلو مجھے خرچہ کم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے رہے اب یہ رہ جائے۔ پہلے جب یہ بات تھی کہ خرچہ پورا مانگتی تھی، اس نے کہا میں تو اور کرتا ہوں، یہ تو جو ہے نا دل ہی نہیں اس کی طرف جاتا، تو اس لیے وہ یہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ وہ عورت اس طرح کر لے تو پھر رضامندی یہ باقی رہ جائے گی۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھے طریقے سے یہ معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو۔ ہاں اس میں اس کی طرف یہ آگے آ رہا ہے ویسے کہ تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی تقاضا ہے، آپ کا مزاج نہیں ملتا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کرے۔ اس طرح عورت کے بارے میں بھی ہے کہ خاوند اس طرح تو اس سے جدا بھی ہو سکتی ہے، اسے کہہ دے بھی ٹھیک ہے اب مجھے چھوڑ دیں، خلو لے لے اس سے اجازت ہے، وہ بھی جدا ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ صرف مرد کو ہی اختیار ہے وہ اسے چھوڑ دے، عورت کو اختیار نہیں ہے، عورت کو بھی اختیار ہے کہ اس سے مزاج نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ بد مزاج ہے یا پھر جو ہے نا اس کی شکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر یہ ہے وہ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ تو آگے دیکھیے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں تم طاقت رکھ سکتے ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو عورتوں کے درمیان۔ اب یہ جو بات ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی تم انصاف ہی نہیں کر سکتے بیویوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اس کے اختیار میں انصاف ہے، وہ اس پر لازم ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ خرچہ برابر دے، سب میں خرچہ برابر دے، شب گزاری ہے تو وہ بھی سب کے درمیان کیا ہو، برابر ہو، یہ ساری چیزیں برابری کر سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، ایک ہے میلان، ٹھیک ہے، دل ایک کی طرف جاتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی قید نہیں لگائی کہ تم اس میں یہ جو ہے یہاں تم انصاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ آدمی دل کی جو محبت ہے وہ ہر ایک سے برابر نہیں کر سکتا، وہ بھی کم۔ جیسے آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کون سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ابوبکر صدیق نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ کا والد۔ یہاں پر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ابوبکر سے، لیکن پھر بھی نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ ملان تھا۔ اس پر اللہ جل شانہ حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی فرمایا کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، اس کے باوجود بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے اس میں کوتاہی ہو جائے، مجھ سے کوئی کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، میں اس پر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بات پر، دل میلان پر۔ تو یہ ہے اجازت ہے، وہ تو اجازت نہیں بلکہ آدمی کا دل ہی ایک طرف ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہری انصاف وہ انسان اس کے ذمے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف رکھتے ہو کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو فواحدۃ، تو پھر ایک نکاح کرو، اس سے تو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ تو یہی ہے فلا تمیلوا کل المیل، تو اگر تم اس طرح کرتے ہو ایک ہی طرف، ولو حرصتم، ایک ہی طرف تم ہو، تو اس طرح نہ ہو جاؤ کہ مکمل طور پر ہی۔ اب یہ ہو گیا نا کہ اس بیوی نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں اپنے حق آدھا لیتی ہوں، اب اس نے یہی جو کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، ٹھیک ہے، وہ بیچاری کھڑی ہے،
یا تم یہ جو ہے اس کو آزاد ہی نہیں کر رہے، وہ کہتی ہے مجھے آزاد کرو، تم آزاد ہی نہیں کر رہے اور نکاح کے جا رہے ہو تم، اور جو ہے نا اپنی زندگی آسانی سے دوسری زندگی گزار رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں گزار رہے، تو اس طرح نہ کرو، اس کو اگر یہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کو آزاد کر دو تاکہ یہ کہیں اور جا کے اپنا نکاح کر لے، فتذروها، اس کو چھوڑ دو تم کل معلقہ، پھر تو وہ تو پھر ایسے اگر تم نہیں چھوڑ دو اس کو تو پھر وہ تو لٹکی رہے گی، وہ کدھر جائے گی وہ. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اچھے طریقے سے یہ معاملے کرو، سلو کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ اب دیکھیں وَتَتَّقُوا پیچھے بھی آیا، یہاں پر بھی آیا، 2 دفعہ آ گیا، اور فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. صحیح طریقے سے معاملات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہیں معاف بھی فرما دیں گے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں، دونوں جدا ہو جاتے ہیں، اگر ٹھیک ہے یعنی مطلب وہ اپنی چھوڑ دیتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے، یا مرد عورت سے جدا ہو جاتا ہے، عورت اس کو کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے سے جدا ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح طریقے سے ہوں بھی، وہ اس کو اسے آپس میں بیٹھ کے یہ دل میں اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے سے اس کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، بیوی کہتی ہے کہ میرے سے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، خاوند کہتا ہے میرے سے حقوق نہیں ادا ہو سکتے. اب یہ دونوں بیٹھیں انصاف سے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. جب جدا ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے ان کے اوپر وسعتیں کر دیں گے، ہر ایک کو اپنا اپنا درجہ دے دیں گے. وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں. اب اس میں دیکھیں اگر مل نہیں رہا، پھر بھی مل نہیں رہا یعنی مزاج نہیں مل رہا، پھر بھی آدمی کو یہی بات فرمائی گئی کہ پیچھے بھی یہی فرمایا، یہ جو ہے پہلی لائن سے یہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اچھے طریقے سے معاملہ کرو، تقوی اختیار کرو. آگے پھر وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، یہ بھی فرمایا، پھر فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ أَن يُصْلِحَ. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آدمی مزاج نہیں ملتا پھر بھی آدمی کیا کرے؟ گزارا کرے، ٹھیک ہے نا، معاملات چلاتے رہے. اگر خاوند کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تو خاوند برداشت کرے، بیوی کو خاوند اچھا نہیں لگتا تو بیوی برداشت کرے، تو یہ معاملہ چلتے رہیں تاکہ جو ہے، اس لیے کہ دنیا کا مقصد صرف یہی نہیں ہے، اور بھی مقاصد ہیں. اگر تو اس کی طرف سے ایک خیر نہیں مل رہی تو باقی خیریں تو ہیں نا، اس سے وہ ہیں، اس کو دیکھے آدمی، اس طریقے سے معاملات چلائے، یہ نہیں ہو کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے آدمی کو اوپر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ صبر رکھا ہے. اگر خوشی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شکر رکھا ہے. ایک امام، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے قرآن کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. وہ رنگ کے بڑے سیاہ تھے، تو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ جنتی ہونے کا تو نے مجھے کہہ دیا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے، کالے رنگ کا ہو نا، ٹھیک ہے، تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے اور میں تجھے دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں پھر یہ زندگی بنتی ہے. ہاں، صبر شکر دونوں چلیں تو پھر انشاءاللہ معاملات صحیح رہتے ہیں. اگر وہ اس کے پیچھے پڑ جائے، وہ اس کے پیچھے پڑ جائے تو پھر جدائی ہے اور کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ تم سلو کرو، اچھے طریقے سے معاملہ کرو ایک دوسرے کے درمیان. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی وہ اگر خاوند توجہ نہیں کر رہا تو عورت کو کیا فرمایا کہ تو اپنا کیا کر لے، خرچے کم کر لے. تو کیا ہے کہ مجھے خرچے کا آدھا دے دینا، چل ٹھیک ہے، لیکن ہم کٹھے رہیں. یہ عورت ہے، ٹھیک ہے نا، خاوند کے بارے میں بھی یہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سلو کرنے کی، دونوں کو آپس میں جڑنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے. جدا نہ ہوں. جدائی جو ہے یہ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، بس اوقات یہ جدائی خاندانوں کی جدائی بن جاتی ہے. وہ اس کے گھر نہیں جاتا، وہ اس کے گھر نہیں جاتا، وہ اس کے جنازے پہ نہیں جاتے، وہ اس کے جنازے پہ نہیں جاتے، وہ اس کی خوشی پہ نہیں جاتے، وہ اس کی خوشی پہ نہیں جاتے. اس طریقے سے معاملات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے یہ جو معاملہ ہے میاں بیوی کا، یہ بہت نازک معاملہ ہے. کوشش کرے انسان اس کو چلائے. وکان اللہ واسعا حکیمہ. تو اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو احکام بیان فرمائے ہیں ہر ایک کے لیے اس میں خیریں ہی خیریں ہیں. یہ وسعت ہے اور کیا ہے، حکمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کوئی چیز بناتا ہے نا کوئی بندہ، تو اس کی ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ اس کو اس طرح چلانا ہے،
اس کو اس طرح چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بتا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح چلانا ہے، خاوند کو یوں رکھنا ہے، بیوی کو یوں رکھنا ہے، سب کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔